أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الم تر، آپ نے غور فرمایا، الی الذین، ان لوگوں کے لیے. اس دن ایک بات کہی تھی کہ ترا کے بعد جب الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے غور کیا. تو یہاں اگر خالص لغت میں ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ الم تر الی الذین، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو. اور اگر محاورے میں ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ ہوگا کہ کیا آپ نے غور کیا، آپ نے غور کیا ان لوگوں کے انجام پر. کون لوگ؟ اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں اللہ نے کتاب میں حصہ دیا. بات یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں حارث تھے ایک جو بہت بڑے یہودی تھے اور اپنی کتابوں کے بڑے ماہر، اور ایک اور صاحب علم یہودیوں میں جو گنے جاتے تھے، وہ پڑھا رہے تھے تورات کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا جب تو پوچھا کہ آپ کس دین پہ ہیں. تو جو یہودی بھی پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ان کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں. انہوں نے کہا پھر تو آپ یہودی ہی ہوئے، کیونکہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، اور وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا تھا اور کون اس کا پیروکار ہے، آپ لوگ یا ہم لوگ. انہوں نے تورات لانے سے بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی نہیں سنا. اللہ نے اس پہ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کے حال پر غور کیا ہے جنہیں اللہ نے حصہ دیا کتاب میں سے، تورات کی سمجھ عنایت کی. یہ اصل میں زجر ہے، ڈانٹ ہے اہل کتاب کے علماء کو کہ تمہیں اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا ہے، اس کے باوجود تم اپنی حالت ٹھیک نہیں کرتے. جہاں پر یہ قرآن کی تعلیم اور علم اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے. آگے چل کے آج ایک آیت آئے گی، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. اسی طرح جب علم آ جائے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب قرآن سمجھ لے اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرے، وگرنہ یہ اور وبال ہے کہ پڑھ لیا، پتہ چل گیا سب کچھ، اس کے باوجود حالت وہی ہے. مومن آدمی تو وہ ہے کہ جب وہ سنتا ہے، تعلیم مل جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے جتنا بھی. تو فرمایا کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے وہ کتاب. اور وہ کتاب اس چیز کو طے کر دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو یہ لوگ اس کتاب کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہٹا دیتے ہیں. ثم یتولی فریق منہم، اور پھر ان میں بعض ایسے ہیں کہ وہ ہٹ جاتے ہیں، خدا کی بات، اس کتاب کی بات نہیں مانتے. وہم معرضون، اور حالت یہ ہے کہ غفلت کر کر کے ہٹتے ہیں. ہم معرضون، اعراض کرتے ہیں. عرض یہ پہلو، جسم کا یہ حصہ، عرض یہ حصہ، اور اس میں پہلو پھیر لینا. جب آدمی ہٹتا ہے کسی سے تو پہلو سے پھر جاتا ہے نا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کتاب میں حصہ دیا تھا اللہ نے، اور سمجھتے بھی ہیں کہ کون سا دین حق ہے. اور جب ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف کہ خدا کی کتاب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. ان میں سے فریق منہم، ایک پورا گروہ ہے یہودیوں کا جو ہٹ جاتا ہے. وہم معرضون، ایک طرف کو ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے خدا کی کتاب.
اس لیے اللہ کی کتاب، اس کے لیے جب بلایا جائے کہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیں تو ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب سے نہ ہٹے۔ یہ یہودیوں کی حرکت یہاں ارشاد فرمائی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ اندلس میں، ہمارے ہاں اسپین میں، یہ چیز ہے کہ کسی انسان پر بھی ظلم ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ چلو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو دوسرا کوئی انکار نہیں کرتا، عدالت میں چلے جاتے ہیں اور خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور تھوڑی سی اشارتاً ناراضگی کا بھی لکھا ہے کہ مصر والوں کا یہ حال نہیں ہے، کہ مطلب یہ کہ مصر میں وہاں لوگ یہ نہیں کرتے، لیکن اندلس میں، اسپین میں سب لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کہیں لڑائی ہو گئی، اسے کہا چلو اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے، چل پڑیں گے عدالت میں کہ خدا کی کتاب سے فیصلہ کرا لیں۔ یہ چیز ہے۔